بلٹن کے آغاز میں آپ کو بتائیں، چین پاکستان کا اہانی دوست ہے، دونوں ممالک ہمیشہ دکھ سکھ میں شریک رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا بیان، کہا پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چینی قیادت سے اظہار تشکر، کہا پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ تو آپ کو بتائیں کہ چین پاکستان کا اہانی دوست ہے، دونوں ممالک ہمیشہ دکھ سکھ میں شریک رہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا بڑا بیان، کہا پاک چین اسٹریٹجک شراکت داری چٹان کی طرح مضبوط ہے، چین کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم رکھنا پاکستانی قوم کا متفقہ موقف ہے۔ فیلڈ مارشل کا پاکستان کی معاشی اور سماجی ترقی میں قیمتی تعاون پر چینی قیادت سے اظہار تشکر، کہا پاک فوج انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون کو فعال طور پر فروغ دینے کے لیے تیار ہے۔ پاک چین دوستی مزید مستحکم بنانے کے لیے اقدامات اور ترقی کی راہ پر سفر جاری رکھا جائے گا۔ چینی وزیر خارجہ کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات پر چینی وزارت خارجہ کا بیان، کہا پاکستانی فوج پاک چین دوستی اور تعاون کے مضبوط محافظ ہے، چین نے ہمیشہ اپنی پڑوسی سفارتکاری میں پاکستان کو اولین ترجیح دی ہے، دونوں ممالک ایک مضبوط روایتی دوستی قائم کر چکے ہیں، چین عالمی امور میں پاکستان کے کردار کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ ژی نے کہا وقت کے کڑے امتحانات کے باوجود پاک چین تعلقات مزید مضبوط ہوئے، چین پاکستان کی علاقائی سالمیت اور قومی سلامتی کے تحفظ میں بھرپور تعاون جاری رکھے گا۔ غیر یقینی حالات میں پاک چین تعلقات کو فروغ دینا علاقائی امن و استحکام کے لیے نہایت سود مند ہے۔ پاک فوج نے ہمیشہ دونوں ممالک کی قیادت کے اہم اتفاقی رائے پر عمل درآمد کی بھرپور حمایت کی ہے۔ اور اہم ملاقات کے بارے میں آپ کو بتائیں، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا دورہ بنگلہ دیش، اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس سے ملاقات ہوئی، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں رہنماؤں کی ملاقات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوئی۔ اسی کے مناظر میں آپ کو دکھا رہے ہیں، اہم ملاقات ہوئی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بنگلہ دیشی چیف ایڈوائزر محمد یونس سے، باہمی دلچسپی کے امور اور دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا، دونوں رہنماؤں کی ملاقات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس میں ہوئی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا 1974 میں پہلی بار مسائل تحریری طور پر حل ہوئے تھے، جنرل مشرف نے بھی اس مسئلے پر کھل کر بات کی تھی، یہ تاریخی دستاویز دونوں ممالک کے پاس موجود ہے، ہم ایک خاندان ہے اور ہمیں مل کر آگے بڑھنا چاہیے تاکہ دونوں ملکوں کے عوام کے لیے بہترین کام کیا جا سکے، جب ایک بار معاملہ حل ہو جائے تو اسلام بھی کہتا ہے کہ دل صاف رکھیں، یہ بات اسحاق ڈار نے ڈھاکہ میں میڈیا سے گفتگو کے دوران کہی۔ Or question about unresolved issues. That is you see, 1971. My dear brother, in 1974, first time that issue was resolved in writing. The document is historic and is available for both countries. And after that, General Musharraf came here, and in a very open and candid manner, he actually addressed that issue. And I think between a family, between brothers, once this is done, even Islam tells us to clean your heart. We are a family. And we should work together. There is a great potential that we should serve. Me, my brother Tawheed, and the entire team should work together to do as better as possible for the peoples of the two countries. نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش میں اہم پیش رفت ہوئی، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے سمیت 6 اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہوئے، تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کے تحت آئندہ 500 بنگلہ دیشی طلباء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے وظائف دیے جائیں گے۔ ڈھاکہ میں نائب وزیر اعظم نے جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان کی عیادت بھی کی۔ اسلام آباد سے رپورٹ دیکھیے۔ ڈھاکہ اور اسلام آباد میں قربتوں کا تسلسل تیز تر، نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ پاکستان اسحاق ڈار کے دورہ بنگلہ دیش میں 6 اہم معاہدوں اور مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط، سفارتکاروں اور حکومتی اہلکاروں کے لیے ویزا ختم کرنے کا معاہدہ شامل، دونوں ممالک کی فارن سروس اکیڈمیوں ایسوسیٹڈ پریس آف پاکستان اور بنگلہ دیش سنگ باد سنستھا میں بھی مفاہمتی یادداشت ہے۔ انسٹیٹیوٹ آف اسٹریٹجک اسٹڈیز اسلام آباد اور بنگلہ دیش انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل اینڈ اسٹریٹجک اسٹڈیز کے علاوہ ٹریڈ جوائنٹ ورکنگ گروپ اور ثقافتی تبادلے کے پروگرام برائے 2025 تا 2028 کے MOU بھی سائن کر دیے گئے۔
اس سے قبل اسحاق ڈار کے بنگلہ مشیر خارجہ توحید حسین سے مذاکرات میں تجارت کے فروغ کے لیے مشترکہ ورکنگ گروپ کے قیام پر اتفاق کیا گیا۔ اسحاق ڈار کی بنگلہ مشیر تجارت سے ناشتے کی میز پر بیٹھک ہوئی۔ وزیر تجارت جان کمال اور پاکستانی وفد کے دیگر ارکان بھی موجود تھے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر عمران حیدر نے نائب وزیر اعظم کے اعزاز میں استقبالیہ دیا۔ اسحاق ڈار نے کہا پاکستانی عوام بنگلہ دیشی بہن بھائیوں کے لیے برادرانہ جذبات رکھتے ہیں، بنگلہ دیش کے ساتھ تعاون اور تعلقات مضبوط تر بنانے کی خواہش کا اظہار۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان بنگلہ دیش نالج کوریڈور کا آغاز خوشائند پیش رفت ہے، جس کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کو آئندہ 5 سال میں 125 میڈیکل اسکالرشپس سمیت اعلیٰ تعلیم کے لیے 500 وظائف دیے جائیں گے۔ 100 بنگلہ دیشی سرکاری ملازمین کے لیے بھی تربیت کا اہتمام، جبکہ پاکستان ٹیکنیکل اسسٹنس پروگرام کے تحت بنگلہ دیشی طلباء کے لیے اسکالرشپس 5 سے بڑھا کر 25 کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اسحاق ڈار جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر ڈاکٹر شفیق الرحمان سے ان کی رہائش گاہ پر ملے۔ دل کے آپریشن کے بعد ان کے روبہ صحت ہونے پر خوشی اور جلد مکمل شفا یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اہم خبر آپ کو دیں، اسرائیل کا یمنی دارالحکومت صنعاء پر بڑا حملہ، صدارتی کمپلیکس کے قریب میزائل تنصیبات، ان کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کا یمنی دارالحکومت صنعاء پر بڑا حملہ، صدارتی کمپلیکس کے قریب اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ عرب میڈیا نے یہ رپورٹ کیا ہے۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں گلیشیئر پھٹنے کی ہولناک داستان، گلگت بلتستان کے 3 ہیروز کو قوم کا سلام۔ وسیعت خان، انصار انجم اور محمد خان نے بروقت اطلاع دے کر 300 زندگیاں بچا لی۔ سما سے خصوصی گفتگو میں وسیعت خان اور انصار انجم نے گلیشیئر پھٹنے اور گاؤں والوں کی جان بچانے کا سارا قصہ سنا دیا۔ کے ہیرو چرواہے سب سے پہلے سما پر رواشن میں گلیشیئر پھٹنے کی بروقت اطلاع دے کر 300 جانیں بچانے والے وسیعت خان، انصار انجم اور محمد خان کو قوم کا سلام۔ سما سے گفتگو میں وسیعت خان نے گلیشیئر پھٹنے کی ہولناکی بیان کی، گاؤں والوں کی جان بچانے کا سارا ماجرا سنایا۔ اچانک ایک دھماکے کی آواز آئی، اس کے بعد ہم نے جو اندر دیکھا تو سنگٹ تھا، سنگٹ کے ساتھ آگ بھی تھا۔ تو چچا نے بولا کہ پہاڑ گر گیا، بھاگ جاؤ۔ پھر ہم تینوں کا خیال یہ ہے کہ گاؤں کو کال کریں، فوراً کال لگ گئی۔ ہم نے ایک شخص سنایا کہ سلاپ آئی اندر سے، تالی داس والوں کو جگاؤ۔ آدھا گھنٹے کے بعد ہمیں کال آئی کہ گاؤں سے سارے لوگ نکل گئے ہیں، محفوظ ہے، آپ پریشان نہ ہو۔ ماچیز بھی نہیں تھی آگ جگانے کو، کہ ہم سردی سے بہت مایوس ہوئے تھے۔ بعد میں 2-3 گھنٹے کے بعد دوسری ہیلی آئی۔ دوسرے ہیرو انصار انجم کا جذبہ بھی لائق تحسین، ہولناک تباہی دیکھ کر لرزتے لبوں سے دعا کی جو سیدھا عرش تک جا پہنچی۔ میں نے پہلے ہی اپنا ٹارچ اور موبائل اپنے ہاتھ میں لے کے اندر کی طرف دیکھا تو ایک ایسے دعائیں نکل گیا آسمان کی طرف۔ میری وائف بھی تھی، میرا چھوٹی بچی بھی تھی۔ سلاف ہمارے پاؤں پہ آ گیا، 30 اور 40 سیکنڈ کے درمیان ہم بچ گیا۔ میں نے ابو کو بتایا اندر سے جو جھیل تھا وہ جھیل پھٹ کر آیا ہے، ابو آپ لوگ بھی گاؤں سے ہٹ جاؤ اور نیچے تالی داس والوں کا جتنا نمبر ہے رشتہ داروں کا ان کو کال کرو۔ پہاڑوں پر جانور چرانے والے بڑا سبق دے گئے کہ حالات کیسے بھی ہوں، اعصاب پر قابو رکھ کر تباہی سے بچا جا سکتا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے انسانی جانیں بچانے والے گلگت بلتستان کے 3 ہیروز کو اسلام آباد بلا لیا۔ وزیر اعظم وسیعت خان، انصار اور محمد خان سے ملاقات کریں گے اور خصوصی انعام سے بھی نوازیں گے۔ شہباز شریف نے کہا وسیعت خان، انصار اور محمد خان قوم کے ہیروز ہیں، تینوں نے فرد شناسی کی اعلیٰ مثال قائم کی۔ پوری قوم کو گلگت بلتستان کے ان ہیروز پر فخر ہے۔ آپ کو بتائیں کہ طوفانی بارش اور کلاؤڈ برسٹ سے تباہ کاریاں، بنیر کی باہمت رضاکار زینب نے تباہی کی داستان سنا دی۔ کہا مردہ خانے میں لاشوں کا انبار تھا، ایمبولینسز کی آوازیں اور چیخو پکار، ہر طرف قیامت کے مناظر تھے۔ زینب نے بتایا انہیں 20 منٹ میں تینوں میتوں کو غسل دینے کا حکم ملا، لاشیں اتنی زیادہ تھیں کفن کم پڑ گئے تھے۔ لاشیں ہی لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ جب ہم ایمرجنسی وارڈ میں داخل ہوئی تو وہاں پہ خون اور پانی بہہ رہی تھی۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں نے 20 منٹ کے اندر 3 میتوں کو غسل دینا ہے۔ وہاں پر ایک چیخ و پکار تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس قیامت ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے ان لاشوں کو دیکھا، ان اعضاء کو دیکھا، ٹکڑوں ٹکڑوں کی شکل میں بھی دیکھا۔ دردناک واقعہ اس وقت ہوا جب ایک بوڑھا بابا آ گیا اور انہوں نے ہم سے کفن کا ایک ٹکڑا مانگا۔
तो हमने ज़्यादा दिया, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने अपने पोते की सर को गुस्ल देना है, सिर्फ सर है। हम लोग रोते भी थे और अपने काम भी करते रहे। कपन कम पड़ गए, तकरीबन 80 कपन हमने बच्चों के और 80 जो थे वो बड़ों के, औरतों के हमने काट लिए थे। बुनेर में खौफनाक सैलाब अलनाक दास्तानें छोड़ गया। रेस्क्यू टीमों को जाबाक होने वालों में से किसी का हाथ मिला तो किसी का पाँव, किसी का आधा धड़ ही दफन किया गया। कफन के लिए कपड़ा भी कम पड़ गया। अलनाक दिन की लर्जा देने वाली कहानी जानते हैं रजाकार खातून की ज़बानी। मंगा अस्पताल तवरलू पमंडा और अद्द के लाशुनम कातो चा लास रातलो द चाता अखबारातलो रचा लका नोर दा बदन या आखिर के उधरी रो मंग फल कपनु न जोड़ोलो नो यो अतिया कपनु बा मंग दलुई रख करी दसिन द माशुमान रख करी दी यो सल कपनु मंग पीर बाबा तो लेकर तैयार रालो बिया दा कपड़ा हाथ मशवलन बिया रहा मर्दाना कपड़ा राला आगे मत जोड़ोला जगो शोर गलगारा तपा दिमाग के रात ले लो तो लशपम आराम न दे करे। एबटाबाद में हवेलियां बाईपास लड़ी के मकाम पर होने वाली हैवी लैंड स्लाइडिंग का मलबा हटा दिया गया। लैंड स्लाइडिंग के बायस 2 घंटे तक बाईपास बंद रहा, जिसकी वजह से सयाहों और मकामी अफराद को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दरिया सतलुज में पानी की सतह बुलंद होने से सैलाब की सूरत हाल पैदा हो गई। पानी के तेज बहाव के बायस जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया और कई एकड़ रकबा दरियाबुर्द हो गया। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे मोहम्मद मुश्ताक। जी मुश्ताक। जी बिल्कुल, पंजाब के दूसरे दरियाओं की तरह दरिया सतलुज में भी पानी का इजाफा देखने में आ रहा है। विगम्बल पतन के साथ पुराना कुआं है, वहाँ पर पानी के बहाव की वजह से कटाव जो है वो जारी है। कई एकड़ रकबा जो है वो दरियाबुर्द हो चुका है। जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ वहाँ पर पानी जो है 37,000 क्यूसेक पानी का रेला जो है गुजर रहा है। मलहका आबादियाँ जो है उनको मज़ीद ख़तरात जो हैं वो लाहक हैं, क्योंकि भारत से छोड़े जाने वाला 1,30,000 करेला जो है 72 घंटों के दौरान जो है यहाँ पर पहुँचेगा। पानी की सतह बुलंद होगी और यहाँ पर नुकसान का अंदेशा है। बात करें इंतज़ामिया की तो यहाँ पर इंतज़ामिया सिर्फ फ़ोटो सेशन की हद तक महदूद है, कोई अमली इक़दाम जो हैं नहीं किए जा रहे। आपका शुक्रिया। पंजाब रेंजर्स का हंगामी रेस्क्यू ऑपरेशन दीगर इदारों के हमरा सरहदी इलाकों गंडा सिंहवाला और कसूर में सैलाब में फंसे अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में मुतासरीन का माल व असबाब भी बाहिफाजत मुंतकिल किया गया। सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र रेंजर्स दीगर रेस्क्यू इदारों के साथ मुसलसल राबते में है। नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए पंजाब रेंजर्स के एहलकार इमदादी सरगर्मियों के लिए हर वक्त तैयार हैं। और कराची में किताबों के जरिए इल्म बांटने वाला उर्दू बाजार। बारिश के बाद अबतर सूरत हाल, ताफुन ज़दा माहौल ने दुकानदारों, खरीदारों और इलाका मकीनों को बेहाल कर रखा है। हामिदुर रहमान की रिपोर्ट देखिए। में बारिश तो थम गई मगर शहरियों की आजमाइश खत्म न हुई। उर्दू बाजार और अतराफ की गलियां गंदगी से भर गईं। रही सही कसर सेवरेज के पानी ने निकाल दी। सरकारी स्कूल और अस्पताल के बाहर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं। कहते जी नाले साहब की हमने कोई नाला साहब नहीं हुआ। अभी भी मैं आपको दिखा सकता हूँ नाला पूरा भरा हुआ है। अगर आपको तस्वीरें खिंचवाने का, वीडियो बनवाने का और ये जाहिर करने का कराची नीट और क्लीन हो चुका है तो एक वीडियो यहाँ आके हमारे साथ बनवा लें तो नीट और क्लीन कराची आपको नजर आ जाएगा। दुकानदार भी सूरत हाल से परेशान हैं। कीचड़ आपके सामने है, आपने देखा भी होगा। ये पूरी दुकानें जो है हफ्ते से बंद है। हम लोग जो है बस अपना ये समझ लें कि आ रहे हैं टाइम पास करने। महकमा मौसमियात ने शहर में पीर से मजीद बारिशों की पेशगोई की है। शहरी फिक्रमंद हैं, अगर बारिश हुई तो मुश्किलात मजीद बढ़ जाएंगी। इलाका मकीन और दुकानदार सख्त परेशान हैं। कहते हैं बारिश के नतीजे में होने वाली गंदगी और गलाजत बल्दियाती इदारों की नज़रों से ओझल है, जिसके बायस बीमारियां फैलने का भी खदशा है। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ हामिदुर रहमान, समा, कराची। कराची की मुश्किलात बढ़ नहीं जाएंगी, कराची की मुश्किलात बढ़ गई हैं। बारिशों के बायस डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड पर सीवरेज लाइन धंस गई, जिससे शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब गड्ढा पड़ गया। सीवरेज लाइन की मुरम्मत के लिए भारी मशीनरी पहुंचा दी गई। मजीद अपडेट करेंगे समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम। जी खुर्शीद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब डॉक्टर जियाउद्दीन अहमद रोड के उस मकाम पर जहाँ गुज़िश्ता रोज़ 66 इंच कुतुर की सीवरेज की लाइन बैठ गई थी। और इस वक्त आप देख सकते हैं ये एक बहुत बड़ा गड्ढा है जो पड़ चुका है और यहाँ पर अब
मरम्मती काम के लिए हैवी मशीनरीज पहुंचना शुरू हो चुकी हैं, पाइप भी पहुंच चुके हैं। यहां पर मौजूद ठेकेदार ने बताया कि यह मरम्मती काम 3 से 4 रोज़ में मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बाद सड़क को ट्रैफिक के लिए खोल दिया जाएगा। लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि चूँकि आज छुट्टी का दिन है, असल इम्तहान अब ट्रैफिक पुलिस का और सिटी वार्डन का होगा कि पीर से जो ट्रैफिक का फ़्लो होगा उसको यहाँ पर किस तरह कंट्रोल करेंगे, क्योंकि 2 ट्रैक अमलन ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद हैं। जी खुर्शीद, आपका शुक्रिया। मानसून का 8वां स्पेल, बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। PDMA ने शदीद बारिशों के बायस नदी नालों में तुग़यानी और दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल के बारे में अलर्ट जारी कर दिया है। सामिया सईद की रिपोर्ट देखिए। लाहौर में सुबह सवेरे शहर के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने 27 अगस्त तक वक्फे वक्फे से हल्की और तेज बारिश की पेशगोई कर रखी है। बारिशों के हालिया सिलसिले के बायस दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल का भी खदशा है। बारिश के बाद MD वासा गुफरान अहमद ने शहर की अहम शाहराहों और अंडरपासेस का दौरा किया और नकासियाब ऑपरेशन को तेज करने की हिदायत दी। दरियाए रावी और सतलुज में भारत की जानिब से पानी छोड़ने के बाद अब दरियाए चनाब में भी सैलाबी पानी दाखिल होने पर PDMA ने सियालकोट और गुजरात में हाई अलर्ट जारी कर दिया। सामिया सईद, समा, लाहौर।